والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. واجب الاحترام اس عید کی رونق صوفی گجرات کی شاہ دونوں صاحبزادے علماء کرام سادات کرام بزرگ و دوستوں عزت ماں بہنیں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں. وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن جس غرض سے میں حاضر ہوا ہوں تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آئیے میں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں. اس سے پیشتر ہم سب مل کر ایک بار با آواز بلند تحفہ درود بارگاہ رسالت و آل رسالت میں جھوم کر پیش کریں. پڑھ لیجیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تصور آپ کا دل میں جما کر یا رسول اللہ. تصور آپ کا دل میں جما کر یا رسول اللہ. خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ. اور وہ خدا کا نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا. وہ خدا کا نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا. جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ. جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ. اور بھروسہ اس کو کہتے ہیں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں کہ میدان محشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں کہ میدان محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. محترم حضرات، اور ہمارے آقا کی شان ابھی آپ نے دونوں حضرات سے سنی ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لائق تو ہمارے پاس کوئی زبان بھی نہیں ہے، قلم بھی نہیں ہے کہ اس کا حق ادا کریں. یہ ٹوٹی پھوٹی ہم سے جو ہو سکتی ہے پیش کر رہے ہیں. قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہے. بلند آواز سے دونوں نے پاک پڑھ لیجیے. پڑھیے، آپ کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، ہم کو سننے کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم بنائی ہے. ہم دنیا کی اسکیم کے تو فائدے بہت اٹھاتے ہیں. ایک صابو خریدنے جاتے ہیں نا دکان پہ، تو کہ بھائی سنتور کا بازا دے دے کتنے ہیں، تو کہ اس میں 4 ہے، 3 کے پیسے لیتے، چوتھا فری ہے. تو یہ بازا لے، چوتھا فری آتا ہے. اسکیم ہے. لوگ اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے ایسی لالچ دیتے ہیں اور ہم اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین حضور نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ بندہ جب مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، کتنا؟ ایک بار درود پڑھتا ہے، اس کے 10 گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. یہاں سے بات نہیں ہوتی، یہ اسکیم جیسی ویسی نہیں ہے. ایک بار درود پڑھو، فائدہ کتنا ہے؟ ارے میاں 10 گناہ معاف کرانے کے لیے تو ابھی سنا کے نہیں، مدینہ تک کے جانا پڑے. ایک گناہ معاف کرانے کے لیے یہ رحمت للعالمین
رحمت والے آقا کی شان ہے، اور یہ درود کی فضیلت ہے کہ ایک بار درود پڑھو 10 گناہ معاف ہو جائے۔ یہاں سے بات رکتی نہیں ہے، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور کریم آقا اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھو کہ یہاں سے بھی بات رکتی نہیں ہے، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہم ڈھیلے ڈھیلے درود پڑھیں گے تو پھر گناہ ڈھیلے ڈھیلے معاف ہوئیں گے، ایک ایک کر کے نہیں، ایک ساتھ میں 10 معاف کرانے ہیں تو بڑی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ شاید کیا اچھی بات بتا رہا ہے کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا بجھائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ اور تعجب تو یہ ہے، تعجب تو یہ ہے فردوس اعلیٰ، کہ تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اور امام اہل سنت دنیا جس کو کہتی ہے اعلیٰ حضرت، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کیا شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جنوں کو اور انسانوں کو ہماری اطاعت، ہماری فرما برداری، میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا مقصد حیات جیون دے اللہ کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ کم علم والے سوال کرتے ہیں کہ جو پوری زندگی عبادت میں ہی گزاری جائے تو دوسری ضرورتیں جو پیش آتی ہے وہ ہم کس طرح سے پوری کریں گے؟ بھوک لگے گی تو کھانا پڑے گا، کھانا کہاں سے لائیں گے؟ رہنے کے لیے مکان بنانا تو مکان کیسے بنائیں گے؟ بچے بڑے ہو جائیں گے تو شادیاں کیسے کریں گے؟ یہ ساروں جو دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ صرف عبادت عبادت عبادت۔ تو ہم عبادت کے معنی کو سمجھے نہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہو گے کہ نماز مان لیا ہے، نماز عبادت ہے۔ آپ کہو گے کہ روزہ مان لیا، روزہ عبادت ہے۔ آپ کہو گے حج مان لیا، عبادت ہے۔ عمرہ عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا عبادت ہے۔ تلاوت کرنا عبادت ہے۔ تسبیحات پڑھنا، ذکر اللہ کرنا عبادت ہے۔ صرف اسے ہی عبادت سمجھتے ہو؟ ابھی اشارتاً باپو نے ماں اور باپ کا مقام سمجھا ہے۔ یہ تو ایک ایک دو قصے کہے، ہزاروں واقعات کیا گیا۔ بزرگ اور دوستو، عبادت میں سب سے افضل عبادت، بعد میں کہتا ہوں، ہر مسلمان، ہر مومن کے اوپر 3 حق لاگو پڑتے ہیں۔ پہلا حق ہے حقوق العباد، حقوق اللہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق حقوق العباد ہے، اور تیسرا حق حقوق النفس ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق ادا کرنے، حقوق العباد بندوں کے حق ادا کرنے، حقوق النفس اپنی ذات کا حق ادا کرنے۔ یہ 3 حق صحیح طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں تو بندہ سچا مومن بن جاتا ہے، سچا مسلمان کہلاتا ہے، سچا امتی کہلاتا ہے۔ تو پہلا حق جو ہے بزرگ اور دوستو، حقوق اللہ، یہ نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کا حق ہے، حج اور عمرہ کرنا اللہ کا حق ہے، برابر ہے۔ اب ان سب میں افضل والا کون سی عبادت ہے؟ ساری عبادتوں میں افضل و اعلیٰ عبادت نماز ہے، نماز ہے۔ قرآن کے پاک کو آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ سب سے زیادہ ذکر قرآن میں نماز کا ہے،
700 جگہ ذکر آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، پڑھو نہیں قائم کرو۔ پڑھو تو پھر ایک دن عید کی پڑھ لے اور کہہ دے کہ میں نے عید کی تو پڑھی تھی، عید ہی پڑھی۔ اللہ کا حق میں نے ادا کر دیا ہے، اس کے فرمان پہ میں نے عمل کر دیا ہے۔ کوئی یہ کہتے میں جمعہ پڑھ لیتا ہوں، نہ چلے، اپنے نماز تو پڑھ لی تھی نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ، نماز قائم کر، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے۔ اور وہی نماز پڑھنے کا حکم دینے والا رب تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتاتا۔ کوئی مجھے قرآن پاک سے بتا دے کہ اس پارے کے اندر، اس سورت کے اندر، اس رکوع کے اندر نماز کا طریقہ اللہ نے بتایا۔ اتنی بڑی عبادت جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے، اللہ کے حبیب کو بہت پیاری ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مولا تو نے جس کے لیے بہت تاکید کی ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ دیکھو عبادت کس کو کہتے ہیں۔ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو نے تعلیم تو بتائی نہیں، صرف آرڈر دیا رکوع کرو، سجدہ کرو۔ اور رکوع کس چیز کا نام ہے؟ سجدہ کس پوزیشن کا نام ہے؟ نہیں بتایا، نہیں بتایا۔ اس لیے نہیں بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو وہ رکوع پسند ہے، وہ سجدہ پسند ہے، وہ قیام پسند ہے، وہ قومہ پسند ہے، وہ قاعدہ پسند ہے جو اس کے حبیب نے کیا۔ نماز میرے لیے پڑھو، لیکن طریقہ مصطفیٰ کا لے کے آؤ، طریقہ مصطفیٰ کا لے کے آؤ۔ جس طریقے سے میرے محبوب نے پڑھی، اس طریقے سے پڑھو۔ تو حکم دیا اللہ نے اور محتاج کر دیا ہم کو مصطفیٰ کے۔ نماز سیکھنی ہو تو بغیر اللہ کے حبیب کے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن لے کے پوری دنیا گھومتا رہے جب تک کہ آقا کی بارگاہ میں نہ جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ آقا نے یہ نہیں کہا قرآن میں دیکھو، آقا نے یہ فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ بزرگوں اور دوستوں، آقا کا اختیار دیکھا جائے۔ ارے تم کہتے ہو کہ جس کا نام محمد اور علی ہو اس کو کوئی اختیار نہیں۔ ارے یہ اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اختیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے نماز پڑھنے میں بھی اختیار ہے، نماز کے اندر بھی اختیار ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہو، ہم نے دیکھا کہ قیام میں نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اسے سلام کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، اسے بلا بھی نہیں سکتے، بلاؤ تو وہ جواب دے بھی نہیں سکتا۔ اور چالو نماز میں کسی نے جواب دے دیا تو نماز گئی، وہ نماز کو دہرانی پڑے گی۔ 4 رکعت کی نیت تھی، 3 پڑھ چکا تھا، ایک آخری نماز تھی، قاعدے میں بیٹھا تھا۔ میرے بزرگ دوستوں، اب کسی نے بلا لیا، نے جواب دے دیا تو گئی نماز اس کی۔ اور آؤ آقا کی شان دیکھو اور اختیار مصطفیٰ دیکھو۔ کسی بھی نمازی کو نماز پڑھتے اللہ کے رسول بلا لے تو وہ نماز چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے۔ حضور یہ کہے لو یہ کھجوروں کی تھیلی ہے میرے گھر رکھاؤ، قبلہ بدلا، بات چیت ہوئی، مسجد سے باہر نکلے، کاسانِ نبوت پر پہنچے، وہاں دے کر پھر حاضر ہوا، یا رسول اللہ اور کوئی خدمت غلام کے لائق؟ سرکار نے کہا نہیں، کتنی رکعت کی نیت پڑھی کری تھی آپ نے؟ 4 رکعت کی نیت کر کے کھڑا تھا، سرکار 2 پڑھی تھی، 2 باقی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیا باقی کی 2 پڑھ لیں؟ اور اگر کوئی دوسرا بلا لیتا تو اس کو 4 رکعت پھر سے پڑھنی پڑتی، یعنی
کی عبادت اور مصطفیٰ کی غلامی. عبادت اللہ کی کر رہا ہے، یہاں خدمت مصطفیٰ جان رحمت کی ہو رہی ہے. نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ بھی برابر ہے، یہ بھی برابر ہے، وہ بھی برابر، یہ بھی برابر. بزرگ اور دوستو، رمضان کا موقع ہے. ایک نوجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. دیکھو نماز کی شرطیں، نماز کے قوانین ہمارے لیے ہیں، مصطفیٰ کے لیے نہیں. مصطفیٰ جو کہے وہ شریعت، وہ جو کرے وہ شریعت. وہ محتاج نہیں ہے، وہ مختار ہے. میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں مر گیا، میں ختم ہو گیا، میں فنا ہو گیا. سرکار کہ کیا کسی کو قتل کر کے آیا ہے؟ نہیں. تو تو نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. نوجوان تھا. سرکار روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے. یہ اس نے عرض کی اب میرا کیا ہوگا؟ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا لیے قضا بھی اور کفارہ دونوں لازم ہے. قضا میں تو ایک ہی روزہ رکھنے کا حکم ہے، کفارہ میں مسلسل 60 روزے رکھنے کا حکم ہے. بھی رمضان کے فرض روزے سے جیسے ویسے نہیں. اتنی دیر کے اندر ایک شخص آتا ہے، سرکار یہ کھجوریں ہیں لیکن صدقے کی ہے. کائے کی ہے؟ صدقے کی ہے. جو اس کے لائق ہو، صدقہ لینے کے لائق ہو، اس کو آپ دے دیں. حضور نے کہا ایک کام کر، تیرا مسئلہ بعد میں حل کرتا ہوں. یہ کھجوریں لے کے پورے مدینے میں گھوم، صدقے کی کھجوریں کھانے کے لائق، صدقہ کھانے کے لائق جو بھی کوئی غریب مسکین مل جائے اسے دے آ جا، اسے دے آ جا. دیکھو اختیارات مصطفیٰ. بزرگ اور دوستوں، وہ پورے مدینے میں گھوم کے واپس آیا، کھجوریں پیچھے لایا. کیوں تو پیچھے آیا؟ حضور مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین دنیا میں اور کوئی نہیں ہے مدینے میں. تو کہ ہاں میرے بچے سب بھوکے ہیں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں صدقہ میرے سے زیادہ غریب میں نے مدینے میں کوئی دیکھا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جا یہ کھجوریں تو لے جا، تو کھا، تیری بیوی کو کھلا، تیرے بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. شریعت کا قانون ایک طرف رہ گیا، مصطفیٰ کا اختیار تو دیکھو، ادھیکار تو دیکھو. ہے تیرے پاس ہے ملا ایسا ادھیکار؟ آپ نے اسے یہ کہہ دیا کہ تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، یہ کھجوریں کھا لے. ارے صدقے کی کھجوریں کھا لے اور روزے کا کفارہ ادا ہو جائے، یہ تو اختیار مصطفیٰ جان رحمت کو ہی ہو سکتا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. عبادت کے معنی ابھی ہم سمجھے نہیں ہیں. اطاعت رسول کا نام ہی عبادت ہے. حاجی لوگ 5 دن مینا میں مقام کرتے ہیں. یہ 5 دن کے جو ارکان ہیں وہی حج کے ارکان ہیں. اور مین دن جو ہے 9 ذی الحج، عرفات میں حاجی لوگوں کا رکنے کا ہوتا ہے. عرفات میں حاجی رکتے ہیں. وہاں پر 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر. اب شام کو مزدلفہ جانا ہے، رات کو مزدلفہ قیام کرنا ہے. یہ فرائض اور ارکان حج میں ہے. مزدلفہ میں جا کر ہی مغرب پڑھنی ہے، وہیں جا کے عشاء پڑھنی ہے. اب یہاں دیر ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، مغرب کا وقت آ جائے، تب بھی آپ عرفات میں مغرب
نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، اور پڑھ لو گے تو ادا نہیں ہوگے۔ حکم الہی اور فرمان رسول یہ ہے کہ اے حاجی، تو حاجی بن گیا آج، عرفات میں تو نے جا کے توبہ استغفار کر لی، دعا مانگ لی، ظہر عصر ادا کر لی، اب تو حاجی بن گیا۔ حاجی بنتا ہے آدمی نو ذی کو، اور عرفات میں مغرب کا ٹائم ہو گیا، ابھی بس نہیں آئی، ابھی بھی کل نہیں آیا، پہنچنا ہے مزدلفہ، لیکن کئی لوگوں کی عشاء کا بھی وقت آ جاتا ہے تو عشاء بھی پڑھنے کا حکم وہاں پر نہیں ہے۔ مزدلفہ میں جا کے ہی پڑھو اور جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اب شرائط نماز دیکھیے، اب شریعت کی طرف چلو۔ 6 شرطوں سے نماز ہوتی ہے نا، 6 شرطیں ملے جب نماز ہوگی۔ ایک شرط اس میں وقت کا ہونا ہے، وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، وقت چلے جانے کے بعد پڑھو گے تو قضا ہے، ادا نہیں ہے۔ یہ ہمارا قانون ہے، لیکن وہاں یہ قانون ہے کہ وقت چلا گیا، حاجی مزدلفہ رات کو 11 بجے پہنچا، 1 بجے پہنچا، 2 بجے پہنچا، وہاں مزدلفہ کے میدان میں ہی جا کر مغرب اور عشاء پڑھنی ہے۔ عشاء کا تو وقت رہتا ہے صبح صادق تک کے، لیکن مغرب تو گئی، پھر بھی حاجی مزدلفہ میں کبھی کسی بھی وقت پڑھے گا اس کی نماز ادا ہو جائے گی، قضا نہیں۔ فرمان رسول کو دیکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے مزدلفہ میں پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک عبادت وہ ہے کہ اس کے اندر طریقہ مصطفیٰ چاہیے۔ طریقہ مصطفیٰ سے ہٹ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم لاچار ہیں، ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، مرضی مصطفیٰ کی چلتی ہے، مرضی مصطفیٰ کی چلتی ہے، ہماری مرضی نہیں چلتی۔ بزرگوں اور دوستوں، اب نماز ایک افضل الاعلیٰ عبادت ہم کون سی زبان میں پڑھتے ہیں؟ نماز آپ گجراتی میں پڑھو ضرور کرو جو اللہ نا نام سیجے گھڑوں کو باڑوں بنے دیاڑوں سے کو بھی تو چلے گا۔ انگلش میں پڑھی جائے گی، سنسکرت میں، ہندی میں، مراٹھی میں، فارسی میں، اردو میں، دنیا کی ہزاروں زبانیں ہیں، دوسری کوئی بھی زبان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، آوے کہ نہ آوے۔ گجراتی چوپڑی میں دیکھ کے بھی یاد کر لو، الحمد شریف کچھ صورتیں یاد کر لو، تحیات یاد کر لو، درود ابراہیم یاد کر لو، دعائے معصورہ یاد کر لو، سلام پڑھنے کا طریقہ یاد کر لو۔ بالکل ان پڑھ بھی آدمی جب نماز پڑھے گا عربی میں پڑھے گا، عربی میں پڑھے گا، عربی میں پڑھے گا۔ تکبیر تحریمہ سے عربی شروع ہوئی، اللہ اکبر سے کہ السلام علیکم سلام پھیرے گا، تب تک کہ عربی عربی عربی۔ اچھا، نیت کسی بھی زبان میں کرو، 6 شرطوں میں نیت بھی ایک شرط ہے، شرائط نماز میں نیت بھی ایک شرط ہے۔ نیت نماز کے اندر نہیں، نیت نماز کے اندر نہیں، نماز کے باہر ہے، لیکن وہ جب نیت نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی، شرط ہے، یہ شرط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیت تو گجراتی میں کر چلے گی، انگلش میں کر چلے گی، اردو میں کر چلے گی، کسی بھی زبان میں کر، اللہ ساری زبانوں کو جانتا ہے، زبانیں بنانے والا وہی ہے، وہی ہمارا خالق مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیت کسی بھی زبان میں کروا لیتا ہے، تو نماز عربی میں کیوں پڑھواتا ہے؟ نماز عربی میں کیوں پڑھاتا ہے؟ چاہے امریکہ والا ہو، چاہے انگلینڈ والا ہو، چاہے جاپان والا ہو، چاہے ہالینڈ والا ہو، چاہے پولینڈ والا ہو، چاہے عراق والا ہو، چاہے ایران والا ہو، چاہے افغان والا ہو، ہر ایک کے ملک کی زبان الگ الگ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کتنی 25 زبانیں ہیں۔ نماز دنیا کا کوئی بھی مسلمان جب ادا کرے گا
تو عربی میں ہی پڑھے گا، عربی کے سوا نماز چلے گی نہیں۔ مولا تجھے عربی کے سوا دوسری زبان میں بندہ پڑھے، ارے دعا کسی بھی زبان میں مانگو، گجراتی میں دعا مانگو حالے وہ جانتا ہے، تو نماز کیوں عربی میں پڑھواتا ہے؟ انگریزی میں نہیں پڑھے گا، جاپانی میں نہیں پڑھے گا، چائنیز میں نہیں پڑھے گا، عربی میں ہی پڑھے گا، تبھی نماز ہوگی، معنی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز ادائے مصطفیٰ ہے، ادا بھی مصطفیٰ کی چاہیے، اور نماز میں زبان بھی مصطفیٰ کی چاہیے، زبان بھی مصطفیٰ کی لے کے آؤ۔ میرے بزرگ دوستو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ رسول کی غلامی کا نام اطاعت ہے، رسول کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ اگر حضور کے طریقے کو ایک بال برابر چھوڑ کے چلو، اپنی نہیں چلتی عبادت میں۔ عبادت مصطفیٰ جو کہے وہ عبادت، وہ جو کرے وہ عبادت۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اللہ کو راضی کر لیا، وہ طریقہ اللہ کو پسند آ گیا، وہ طریقہ ہمارے لیے عبادت بن گیا۔ حج اور عمرہ اللہ نے حکم دیا عمرہ کرو، اس میں بھی طریقہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، طریقہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ جب طواف کرتے ہو، ایک طواف کے اندر 7 چکر لگاتے ہیں، کتنے؟ 7 چکر لگاتے ہیں۔ اس وقت احرام کا ایک جو چھیڑا ہے وہ بغل کے نیچے سے نکالو، یہ کندھا کھلا کر دو، سینے کو آگے نکالو، اور یہ 3 چکر جو ہے نا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رمل۔ چھاتی نکال کے، مردوں کے لیے حکم ہے، چھاتی نکال کے ہاتھ ایسے ہلاتے ہوئے ایک تکبر کی شان سے، بڑی کی شان سے 3 چکر لگانا۔ کہاں؟ حرم کی سرزمین ہے، کعبہ اللہ کا گھر سامنے ہے، حجر اسود سامنے ہے، اس طرف مقام ابراہیم ہے، اس طرف صفا اور مروہ ہے۔ ہندوستان کی سرزمین نہیں ہے، بڑودرا نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے خدا کا پہلا گھر ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے۔ وہاں چھاتی گاڑ کے سانے ہلاتے ہلاتے 3 چکر لگاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دھرتی پہ چلو تو نرمی سے چلو، حدیثیں کہتی ہے کہ جب دھرتی پہ چلو تو نرمی سے چلو، اکڑ کے مت چلو، تکبر کی چال مت چلو۔ اور عبادت میں تو ہمارے پاس اکڑ کے چلاتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو رب کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے اس طرح سے کیا ہے۔ آج حضور کی وہ ادا، وہی آقا کہتے ہیں کہ زمین پر چلو تو نرمی کے ساتھ چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو، بڑائی کے ساتھ مت چلو، لیکن تم یا حج کرو یا عمرہ کرو تو آپ جو پہلا طواف کرو گے اس کے پہلے 3 چکر رمل کے ہیں، اس طرح سے سینہ نکال کے سانے ہلاتے ہوئے دھیمے قدم سے جیسے کہ دوڑتے ہو، اس طریقے سے چلو۔ کیا بات ہے؟ دیکھو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کی اداؤں کا نام عبادت ہے، آقا کی ادا کا نام عبادت ہے۔ جب پہلی بار سرکار گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، مکے کے مشرکوں نے، آپ کے ساتھ میں صحابہ کرام تھے، کمزور تھے، پتلے دبلے تھے، بھوکے پیاسے تھے، پھٹے پرانے کپڑے، چنگلے والے کپڑے والوں کی جماعت تھی۔ مکے کے مشرکوں نے تانا مارا، یہ بھلا ٹانگیں تو جن میں کوئی جوش نہیں ہے، یہ کیا طواف کریں گے؟ یہ بھوکے کیا طواف کریں گے؟ ان کی کیا طاقت ہے طواف کریں گے؟ آقا نے جب یہ سن لیا مشرکوں کا تانا تو صحابہ کو کہہ دیا جیسے میں آج طواف کروں ایسے کرو، جیسے آج میں چلوں ایسے چلو، سینہ نکالو، سانے ہلاؤ اور دوڑتے ہوئے 3 چکر لگا لو، باقی کے 4 چکر میں جیسے چلوں ایسے آہستہ آہستہ چلنا۔ تو حضور ایسی سیکھی کی چال چلے،
مکے کے مشرک دیکھتے رہے کہ یہ بھوکے ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں، یہ پیاسے ہیں کمزور نہیں ہیں، ان کے اندر خوراک کی طاقت نہیں، ان کے اندر ایمان کا جذبہ ہے، اس کے رسول کی طاقت ہے، اطاعت مصطفیٰ کی طاقت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، رب نے ہم کو پیدا کیا کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو عبادت صرف اسے نہ سمجھی جائے، یہ اللہ کے حق کے بعد ہمارے پر حقوق العباد بھی ہے۔ اپنے ماں باپ کا حق پہلے ادا کرو، اللہ کے بعد پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ اگر ان کا ذرا برابر بھی دل ناراض ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی، نہ حج بھی قبول نہیں ہوتی، زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک حکایت کے بات کو ختم کروں، بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، ایک ایسا چھوٹا سا گاؤں ہوگا، ایک مسجد تھی، وہاں ایک امام صاحب تھے۔ اس گاؤں میں سے ہر سال کوئی نہ کوئی حج کے لیے جاتا تھا، اور پہلے ایسی انتظام طریقہ ایسا تھا کہ قافلہ تیار ہو جائے تو قافلے کا جو مین آدمی ہوتا ہے، مینجمنٹ کرنے والا، آرگنائزر، اس کے پاس جا کے نام لکھا دو، جو رقم طے ہوئی رقم دے دو کہ میں اس گاؤں میں سے بھائی تمہارے قافلے میں حج پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے مولانا صاحب ہر سال حاجیوں کو وداعی کریں تو وہ روتے تھے، کاش میری قسمت میں کب میں مدینہ دیکھوں گا، میں کب مدینہ دیکھوں گا۔ انہوں نے طے کیا کہ جو بھی رقم میرے پاس آتی ہے اس میں سے حج کے لیے میں تھوڑی تھوڑی رقم الگ جمع کروں۔ ارادہ کر لیا، ایک ڈبے میں الگ پیسے ڈالنے کا شروع کیا۔ جب حج جتنی رقم ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں بھی حج کو جاؤں گا۔ اب امام صاحب نے شروع کیا بچت، پیسے حج جتنے جمع ہو گئے۔ اب ان کا معاملہ ایسا تھا گھر کا کہ ابا تو انتقال کر چکے تھے، لیکن ایک ماں تھی، بڑھیا تھی، ضعیف تھی، لاغر تھی، کھٹیا کے اندر پڑی رہتی تھی۔ اس کو یہ مولانا کھانا کھلا کر اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے ماں کو۔ وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، اتنی لاغر، اتنی کمزور تھی وہ بڑھیا، ان کی ماں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اب پیسہ جمع ہوا تو یوں کہا کہ پہلے ماں کی رضا تو لے لو۔ ماں سے عرض کی، ماں میرے پاس حج جتنا پیسہ جمع ہوا ہے تو رضا دے، میں حج کے لیے جاؤں۔ ماں رونے لگی، بیٹا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو حج کے لیے چلا جائے گا، میرا کیا ہوگا؟ میری دیکھ بھال کون رکھے گا؟ مجھے کھانا کون کھلائے گا؟ مجھے بیٹھی کون کرے گا؟ مجھے سلائے گا کون؟ ایک کام کر، اب میں بہت ضعیف ہو چکی ہوں اور لاغر ہو چکی ہوں، اس سال تو ارادہ پلٹ دے، ہو سکتا ہے کہ آتی حد تک کہ میں زندہ نہ رہوں، میرا انتقال ہو جائے، اس کے بعد بیٹا تو جانا۔ مولانا نے ماں کی بات کو مان لی، اچھی اماں اس سال نہیں جاؤں گا، جاؤں۔ پیسے واپس لے آئے بھرے ہوئے، پھر ایک سال نکال لیا۔ وقت اپنا کام کرتا ہے، بھائی دوسرا سال آیا، ابھی ماں اڑی کم ہے، وہی حالت میں ہے، قافلے روانہ ہو رہے ہیں حاجیوں کے۔ پھر اماں کی رضا لینے لگے۔ اماں نے وہی کہا کہ بیٹا دیکھ، اس سال بھی تیری قسمت میں حج ہو لگتا نہیں ہے، میں موت کا انتظار کرتی ہوں، لیکن کب میری زندگی کتنی ہے کچھ خبر نہیں، ایک سال اور نکال لے بیٹا۔ پھر ماں کی بات کو مان لی مولوی صاحب نے، امام صاحب نے، دوسرے سال بھی کینسل کرا، چلو اس سال بھی نہیں جانا۔ اماں نے منع کیا ہے، وہ سال بھی گزر گیا، تیسرا سال آ گیا، حج کے قافلے روانہ ہونے کا۔ مولوی صاحب من میں سوچتے ہیں کہ ماں مرتی بھی نہیں ہے، حج پڑھنے جانے دیتی بھی نہیں ہے، اب کیا کرنا؟ ماں کو بھی احساس تھا کہ میرا بیٹا تڑپ رہا ہے مدینہ جانے کے لیے، اب میں کیا کروں؟ پھر رجا لینے کے لیے گیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا 2 سال سے تو میری اطاعت کر رہا ہے، میری بات کو مان رہا ہے،
اب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کیا کروں، زبان سے کہہ دیا جہاد کے لیے میرا اللہ مالک ہے، اللہ کاٹ ساجے، جا بیٹا نہ جائے، دل سے نہیں زبان سے اجازت۔ اب کیا ہوتا ہے، وہی قافلے میں نام لکھا دیا، بسترے پٹے تیار ہو گئے، اونٹوں پہ روانی تھی، قافلہ روانہ ہو گیا۔ ماں کو، پڑوسی والوں کو کہا کہ میری اماں کا ذرا خیال رکھیو بھائی، میں حج کے لیے جاتا ہوں۔ گاؤں والوں نے کہا کہ بابو فکر نہ کرو، ہمیں تمہاری اماں کی دیکھ ریکھ رکھیں گے انشاءاللہ۔ گاؤں والوں نے تسلی دی، جب جواب اچھا ملا پھر آپ روانہ ہوئے۔ ایک دو راتیں گزری، تیسری رات ایک گاؤں میں مقام کیا، اس گاؤں کے اندر مسجد تھی۔ مولانا نے سوچا کہ یہاں سب کے ساتھ میں سونا مسجد میں چلا جاؤں تاکہ کچھ عبادت بھی ہو جائے، تہجد بھی ادا ہو جائے، اور وہاں سب انتظام ہوگا وضو کا، استنجا کا۔ مولانا نے کہا کہ میں صبح مجھے بلا جانا، میں مسجد میں آرام کرتا ہوں۔ مسجد میں گئے، ایسی لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، تیل کے دیے جلتے تھے، ایک چراغ انہوں نے روشن کیا، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر وضو کر کے مولانا نماز ادا کر رہے تھے۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ اسی دن اسی گاؤں کے اندر ایک گھر میں چوری ہوئی۔ گھر والے جاگ گئے، چور کو دیکھ گئے، تو تھوڑا بہت سامان اس نے جمع کر لیا تھا، پیسے وغیرہ، سونا چاندی، اس کی پوٹکی باندھی تھی، اور گھر والے اٹھ گئے، دیکھ گئے تو شور مچایا، چور چور چور، اور محلے والوں کو جگایا، وہ بھاگے دیکھو لے کے جاتا ہے، وہ بھاگا وہ دیکھو لے کے جاتا ہے۔ محلے والے بھی سب لکڑیاں لے لے کے پیچھے، وہ چور تو بہت آگے، یہ گلی وہ گلی یہ گلی کر کے نے گاؤں سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے دیکھا مسجد کا دروازہ کھلا تھا، چور مسجد کے اندر گھس گیا۔ لوگوں نے دیکھا مسجد میں گھسا، وہ کسی طریقے سے چھتریوں پہ چڑھ گیا، مال سامان سین میں پھینکے نے کہ اکا ٹولا لکڑیاں لے کے آیا ہے، آج میری جان سلامت نہیں ہے۔ تو چڑھ گیا چھت کے اوپر، ٹولا پہنچا مسجد میں، مولانا صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ واہ، چور اور نماز! دیکھو کیا حالت ہوئی بیچارے کوئی مولوی صاحب کی، چوری سے ان کو کوئی نسبت نہیں ہے۔ چور تو چھپ گیا نظروں سے، اندر مسجد میں جاتے چور کو لوگوں نے دیکھا، مال بار پڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ کسی نے کہا بھئی چالو نماز میں مت مارو، ابھی اس کی نماز پوری ہو، اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں قاضی صاحب کے پاس۔ لوگوں نے پکڑ لیا، ایسی حالت میں پکڑائے گئے تھے کہ انکار کرنا مشکل تھا۔ میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں۔ ارے چور ہے، ہم نے تیرے کو دیکھا ہے، ہمارے گھر میں تو گھسا، یہ مال سامان لیا، تم نے کو مسجد میں جاتے دیکھا ہے، یہ مال بھی ہمارا ہے اور چور بھی تو ہمارا ہے۔ صبح ہوئی، جج کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جج نے کہا تم نے سب نے دیکھا یہی چور ہے، سب نے گواہی دی۔ اب دو آدمی گواہ دے تو کافی، یہ تو کا ٹولہ گواہی دینے کے لیے تیار تھا۔ مولانا صاحب بھی پڑھے لکھے آدمی تھے، کوئی کم تھوڑے تھے کہ آج بچنے والا نہیں ہو۔ قاضی صاحب نے کہا دونوں ہاتھ کاٹ لیے جائیں، چوری کی سزا یہ ہے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں جج صاحب، اے قاضی صاحب، میرے ہاتھ ضرور کاٹ لیے جائیں، میں سزا کے لائق ہوں، لیکن ایک اتنی قلم بدلو کہ چوری کرنے کے گناہ پر ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، ماں کا دل ناراض کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، یہ اعلان کر کے بھی میرے ہاتھ کاٹو۔ جج صاحب تو سوچنے لگے، ارے مولانا تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں فلاں فلاں گاؤں کی فلاں مسجد کا پیش امام ہوں، میرا یہ نام ہے، میں حاجیوں کے قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، قافلہ کہیں باہر رکا تھا، میں نماز کے لیے مسجد میں آیا، میں کہ مسجد میں رات گزار دوں، اور تمہارے گاؤں میں چوری ہوئی ہوگی، یہ چوری کا سامان میں چور نے ڈالا ہوگا، میں محو نماز تھا، نماز کے اندر تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، یہ لوگوں نے آ کے مجھے پکڑ لیا، لیکن مجھے یہ سزا اس لیے ہو رہی ہے کہ چوری کی وجہ سے نہیں،
2 سال سے میری ماں بوڑھی ماں ہے، وہ بیمار ہے، لاغیر ہے، کمزور ہے، 2 سال سے وہ منع کرتی تھی۔ اس سال اس نے ہاں کہہ دیا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ زبان سے ہاں کیا ہے، ماں نے دل سے ہاں نہیں کیا۔ قاضی صاحب تو غصے ہو گئے اور کہا اب تم نے چوری نہیں کی ہے تو میں سزا بدلتا ہوں۔ تم عالم ہو، ایک مسجد کے امام ہو، قوم کے رہبر ہو، تمہارے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ میری طرف سے ایک سزا یہ ہے کہ گھر واپس جاؤ، جب تک کہ تمہاری ماں جیتی ہے تب تک کہ تمہارے حج نہیں کرنے گی۔ قبول منظور ہے مجھے، جب تک کہ میری ماں زندہ رہے گی تب تک کہ میں حج نہیں کروں گا۔ واپس گئے، گاؤں پہنچے تو پتا چلا کہ ماں کا تو انتقال بھی ہو گیا، گاؤں والوں نے دفنا بھی دی تھی۔ آئی قسمت، دیکھو ایک ذرا سا دل ناراض ہو جاتا ہے ماں کا تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ آتے ہیں، بابا شادی کری نے پیچھے چھوکرا بدل گیا، تعویذ کر دو، چکر بدل دو نے، پہلے تھا ایسا ہو جائے۔ ارے ہر معاملے میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، شادی کے بعد کچھ ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں۔ پہلے یہ تمہاری اطاعت کرتا تھا، اب نہیں کرتا، بیوی لا کے دی ہے تو بیوی کی حق ادا نہیں کرے گا، اس کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ ہر مہینے 3000 دیتا تھا، وہ 2000 دیتا ہے، تو میں نے کیا 1000 وہ دوسرا بتانے کا خرچہ ہوا، اس کا کیا؟ وہ آئی ہے اس کے پیچھے بھی، اس کی پی ایچ جائے گی تو بھاڑا دینا پڑے گا، واپس نہیں 100-200 دینے پڑیں گے، بیمار ہوگی تو دوا لانے پڑے گی۔ شادی کے بعد خرچے کم نہیں ہوتے اور بڑھتے ہیں۔ ایسا مت سمجھو تمہارا ہی بیٹا ہے، اور حالات کو مد نظر رکھ کے کہو کوئی بگڑ گیا ہے، کوئی نے کہیں کھلا دیا ہے، مترا دیا ہے، ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ماں اور باپ بھی سمجھے اور اولاد کو بھی سمجھنا ہے کہ کس کا کتنا حق لگتا ہے، ماں کا کتنا حق ہے، باپ کا کتنا حق ہے، بیوی کا کتنا حق ہے، بھائی بہن اور بچوں کا کیا حق ہے۔ حقوق العباد، یہ اللہ کے حقوق کے بعد ایک بندے پر دوسرے بندے کا حق ہوتا ہے، ایک بندے پر دوسرے بندے کا حق ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بھی چیز اگر باقی رہ گئی، کسی کا 1 روپیہ بھی اگر دینے کا باقی رہ گیا ہے، تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہے، پیچھے والوں کو وصیت کرو کہ میرا مکان بیچ کے، میرا کھیت بیچ کے، وہ جنساں بیچ کے بھی اس کے اتنے روپیے باقی ہے، دے دینا ورنہ میری نجات نہیں ہوگی۔ آج ہم ایسی وصیت نہیں کرتے۔ آج تو یہ گھر تیرا، وہ کھیت تیرا، دکان اس کی، ہر میری چھوکری کو دے دی ہو، کیوں نہ لیتا؟ ارے کسی عالم کو بلاؤ، اپنے پیر و مرشد کو بلاؤ، شریعت کے مطابق ملکت کا بٹوارہ کیسے ہوتا ہے۔ آج تو ہم اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں، کس کا حق کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم عالم دین کو پوچھتے نہیں ہیں۔ گاؤں کے آگے والوں سرپنچ کو بلاؤ، ابھی سرپنچ غیر مسلم، وہ کیا ہمارا بھاگ لے پڑے گا؟ اس کو کیا سمجھ پڑے گی؟ میرے بزرگ دوستوں، آج گھروں کے اندر تکلیفیں ہوتی ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، بہن بھائی سے ناراض ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حق مارا گیا ہوگا۔ کسی کا بھی حق مارو گے بندے کا، جب تک کہ وہ حق ادا نہیں ہوگا، 2 منٹ، وہ حق ادا نہیں ہوگا تب تک کہ میرے بزرگ دوستو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری نہ حج قبول کرے گا، نہ روزہ، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ تو حقوق العباد کے بعد تیسرا حق ہم پر حقوق النفس کا ہے، ہمارے حق کا ہے۔ بھوک لگے گی سب کو کھانا چاہیے، پیر کو بھی روٹی چاہیے کھانے میں، مرید کو بھی چاہیے، نبی کو بھی چاہیے، امتی کو بھی چاہیے۔ بچہ بچی جوان ہو جائے تو شادی کر دو تاکہ وہ ناجائز حرام کام سے بچ جائے۔ اپنے تھک گئے ہو تو سو جاؤ۔ میرے بزرگ دوستو، عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نماز فرض نہیں کری۔ تہجد ہے لیکن وہ فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ کرو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ رات دی ہے تم کو آرام کے لیے، سو رہو، دن میں محنت کرو، حلال کی روزی کماؤ، بیپار کرو، دھندا کرو، نوکری کرو، مزدوری کرو، اور اپنے حلال کی روزی خود کھاؤ، اپنی اولاد کو کھلاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حلال کی روزی کمانا عبادت ہے، کمانا عبادت ہے، اس میں حلال ہونا چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے
رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقے میں ہمیں سچی اور اچھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس گاؤں کی بڑی خوشی ہے، بہت سارے حضرات بہت مبارک سفر کر رہے ہیں، عمرہ کے لیے زائرین جا رہے ہیں، اور علی خان اور دوسرے بھی حضرات جانے والے ہیں۔ بڑی خوشی کا موقع ہے۔ یہ سفر اور دنیا کے دوسرے سفر میں ایک فرق ہے۔ یہاں سے کوئی انگلینڈ جائے گا نہیں تو ایسا مجمع نہیں بنے گا، یہاں سے کوئی کینیڈا جائے نہیں تو کوئی ہم کو نہیں بلاتا، اور مدینہ جاتے ہیں تو کہ پیر صاحب کو بلاؤ، علماؤں کو بلاؤ، تقریر رکھو، اور کینیڈا جاتے ہیں تو چھوٹے کا باپ کہتے ہیں بابا دعا کریے شکراج کینیڈا جاتا ہے۔ انگلینڈ جانا ہوتا ہے تو کہ میری چھوکری انگلینڈ جاتی ہے دعا کریے۔ جانے والے کے لیے یہاں والے دعا کرتے ہیں، اور جب کوئی مکہ معظمہ جاتا ہے، کوئی مدینہ منورہ جاتے ہیں تو یہاں والے جانے والے کو کہتے ہیں ہم کو دعا میں یاد رکھنا، اس لیے کہ وہ ایسے مقام پر جا رہا ہے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی دادا میاں باپو کو بھی یاد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان کرے، آپ کے عمرہ کو قبول فرمائے، تمام ارکان اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں مانگے وہ اللہ قبول فرمائے۔ سب کو دلی مبارکباد۔ وما علینا الا البلاغ۔